اب ایک پرس جو ہے لوئی وٹان کا، اس کے بنانے میں مینوفیکچر کو $5 لگتے ہوں. چلیں اس کا لیدر بہت ہی کوئی اوریجنل ہوگا تو 10 لگ جائیں گے، لیکن وہ بالی ووڈ کی اور ہالی ووڈ کی مارکیٹ میں آپ کو $10,000 $15,000 کا. تو ایک عورت جو ہے اس کی ویلیو کو پے کر رہی ہے، اس مٹیریل کو پے نہیں کر رہی. اٹس امپاسبل فار اے ڈاکٹر ٹو سی مور دین 18 پیشنٹ a day and give good care. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور اس پورے سسٹم کو رن کر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ایک قسم کا پپٹ ہوتا ہے، اور جو اس کو بتا دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے. تو مجھے تھوڑے سے شروع سے مسئلہ تھا اس بات پہ کہ یار who is running the show. یعنی ہمارے ہر ڈاکٹر کو کیا پتا ہونا چاہیے اور اس کو کیسے اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے ایز این انڈیویجول، جب تک کہ گورنمنٹ کی کوئی ایڈوکیسی یا پالیسیز بن رہی ہیں. پلس ایک عام انسان کو کیا پتا ہونا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. So it's a business and they sell you and they know how to sell it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جگہ میں نے بہت انٹرسٹنگ سینگ پڑھی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ وہ بہت ریلیٹیبل ہے. پیپل ڈونٹ کیئر ہاؤ مچ یو نو انٹل دے نو ہاؤ مچ یو کیئر. لوگوں کو بالکل فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی بڑی چیز ہیں، جب تک کہ ان کو یہ نظر نہ آ جائے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے کتنا لوگوں کا احساس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ سوچتے بھی ہیں. اور یہ چیز میڈیکل پروفیشن میں تو بہت زیادہ پریکٹس کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ جب ایک مریض دکھی بیمار اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کو ادویات سے اتنا فرق نہیں پڑتا. کئی دفعہ ڈاکٹر کے پاس آ کر ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آنے سے مجھے تو آرام آ گیا. کیوں؟ وہ جو کیئر ہوتی ہے، وہ جو خیال رکھنا ہوتا ہے، اسی سے آدھا جو بیمار ہے وہ آدھی بیماری لگتا ہے کہ جیسے ٹھیک ہونی شروع ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹرکچرڈ اپروچ بھی ہے جس کے ذریعے ڈاکٹرس نے سیکھا ہوا ہو کہ پرائمری کیئر کیسے دی جائے گی، کیسے کام کیا جائے گا. اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر الیاس یمانی جو کہ امریکہ فلوریڈا میں ہوتے ہیں. کچھ میں ان کی جو اسپیشلٹیز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. ماسٹرز ہیں میڈیکل مینجمنٹ میں، ماسٹرز کلینکل سروس آپریشنز میں، لائف سٹائل میڈیسن ہیلتھ کوچ ہیں، CEO اور فاؤنڈر ہیں آل کیئر میڈیکل کنسلٹنٹس کے، اور ان کا 20 سالہ تجربہ ہے. اور جو ایک یہ ویژن اور ایک اینگل کیری کر رہے ہیں کہ کس اپروچ سے ڈاکٹرز کو اپنے پیشنٹس تک پہنچنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے پیشنٹس کے لیے بھی اور ڈاکٹرز کے لیے بھی. تو اس پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. آپ کا جیٹ لیگ اور آپ کا ٹریول اور اس پلان میں آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو اکوموڈیٹ کیا. میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی یور اون پرسنل جرنی. یعنی ایک جب انسان ڈاکٹر بنتا ہے، پھر ڈاکٹر بن کے آپ اپنی کوئی اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، تو ہم تو کئی دفعہ پھر سپر اسپیشلائزیشنس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وٹ میڈ یو تھنک آف دس کمیونٹی کیئر اور لائف اسٹائل میڈیسن؟ آپ کا جرنی کیا تھا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو کہ مجھے آپ نے موقع دیا یہاں پہ، اور یہ کہ آپ کے توسط سے اگر تھوڑا سا میسج ہمارے سننے والوں کو یہ مل جائے کہ جو پورا میڈیکل کیئر ہے اور ان کی جو اوور آل جس کو ہم اس وقت لائف اسٹائل میڈیسن کا نام دے رہے ہیں، آئی ہوپ کہ اس کا کوئی اچھا سا نام آ جائے. ابھی بھی لائف اسٹائل سے اگر بات آتی ہے تو کبھی کبھی جو ہے وہ فیشن انڈسٹری بھی اس کو یوز کرتی ہے نام کو لائف اسٹائل سے. سو لاٹ آف کنفیوژن اباؤٹ اٹ. لیکن یہ کہ بیسکلی یہ پرائمری کیئر کا ڈسکشن ہوگا. اگر آج میں کچھ کہنا چاہوں کہ یہ بات اگر ہم سمجھ سکیں آج کی تھوڑی گفتگو سے کہ اور اس پرائمری کیئر، تو وی ول ڈسکس دیٹ. باقی میرا جو جرنی ہے وہ تو میں کہتا ہوں کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری. تو بیسکلی جس طرح سے میجورٹی ہمارے فزیشین ہے. میں نے ڈاؤ سے گریجویٹ کیا تھا، 90 کا بیچ کا ہوں میں، ڈاؤ 90. تو ماشاء اللہ ہمارے کافی ڈاؤ کے اس وقت کے لوگ جو ہیں، جب ہم گریجویٹ کر رہے تھے تو سب نے کہا کہ USMLE دے دو، ECFMG دے دو، تاکہ
ٹریننگ اچھی ہو جائے گی. تو اس حساب سے وہ امتحان دیا. 4th ایئر میں ہی تھے جب ہم نے وہ امتحان دیا تھا. تو فوراً ہی گریجویشن کے بعد جو ہے وہ امریکہ میں ریزیڈنسی مل گئی, وہاں ٹریننگ کی. تو بہت شروع میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو طریقہ کار ہے ہم مریض کو تک پہنچنے کا, جو ہماری اپروچ ہے, اس میں مجھے 2 بنیادی ایشوز نظر آئے یا 2 مختلف چیزیں نظر آئیں. ایک چیز یہ تھی کہ ڈلیوری آف کیئر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری یہ تھی کہ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے. ان دونوں میں بہت بنیادی فرق تھا. اور عام طور پہ ہم جو ٹرین ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ ہم لوگ ایک طرح سے جو پورا جو فوڈ چین ہے, جو انڈسٹری, جو انٹرپرائز کا جو ایک اسٹرکچر ہے, اس اسٹرکچر کے میں فزیشنز جو ہیں دے آر ناٹ آن دا ٹاپ. اچھا, تو اس کی جو پوری کیسکیڈ ہے اس میں جو ایک طرح سے انڈسٹری کو چلانے والے پیئرز ہوتے ہیں, ہو از پیئنگ فار دا سروسز. اچھا, جیسے پاکستان کی ایگزامپل میں گورنمنٹ از ڈوئنگ دیٹ. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مریضوں کے اس کی عوام تک جو ہے اس کی عوام صحت مند ہو, ٹھیک ہے, ایک طرح سے. تو مقصد تو صحت ہے نا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چاہے ہم کوئی بھی ڈاکٹر ہوں, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مریض کو صحت مند بنائیں. لیکن اس میں ڈاکٹر جو ہے وہ تقریباً ڈاکٹر اور مریض ایک ہی لیول پہ آتے ہیں, وہ جو سب سے نیچے کا لیول ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور اس پورے سسٹم کو رن کر رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی ایک قسم کا پپٹ ہوتا ہے, اور جو اس کو بتا دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے. تو پپٹ تھوڑا ہارش سا ورڈ ہو جائے گا, لیکن یہ کہ مطلب وی آر پارٹ آف دا کاگ ویل, ایکچولی وی آر ون آف دا اسپیک ان دیٹ. جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہم وہ کرتے جا رہے ہیں. تو مجھے تھوڑے سے شروع سے مسئلہ تھا اس بات پہ کہ یار ہو از رننگ دا شو, رائٹ, who is doing that system. So I started going out, educating myself again. So I went to Harvard, did my master's in clinical service operations. تو آپ یوں سمجھ لیں آسانی اس کو ایک طرح سے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے, کوئی ایک ینگ آدمی اگر فرض کرے ہیں اس کو کوئی درد ہوتا ہے, اس کو سینے میں درد ہے یا اس کو جو ہے وہ پیٹ میں درد ہے, وہاں سے پین از دا موسٹ کامن ریزن پیپل گو ٹو دا ڈاکٹر. جی بالکل. اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اس وقت جایا جائے گا کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوگی, اس سے پہلے نہیں جانا. اس وقت تک تو بہت دیر ہو گئی ہے. تو مطلب جو ہمارا ایک بنیادی نقطہ ہے وہ جو کمیونٹی, جو کلچر ہے ہمارے, اس کا وہ کلچر ہمیں ایک چیز سکھا رہا ہے جو انٹیوسو نہیں ہے ہیلتھ کے لیے. ڈاکٹر کے پاس جانے کا صحیح وقت وہ ہے جب آپ ہیلدی ہو. لیکن تب تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے فیس بھی دی, اور وہ جو پرسکرپشن ہے اس پہ ڈاکٹر چلے کوئی وائٹامن ہی لکھ دے, کچھ تو لکھ دے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں لکھ کے دیتا, فیوچر کے لیے کچھ لکھ دے. تو اکثر اس کی یہ جو سوال یہ جو بات آپ نے کی نا کہ فیس بھی دی اور سارا کچھ ہے, یہ ویلیو سسٹم ہے. اچھا, ہماری جو ہیومن کلچر, وی ڈو واٹ وی ویلیو. صحیح. وی اسپینڈ منی آن واٹ وی ویلیو, رائٹ. اب ایک پرس جو ہے لوئی وٹان کا, اس کے بنانے میں مینوفیکچر کو $5 لگتے ہوں گے. چلیں اس کا لیدر بہت ہی کوئی اوریجنل ہوگا تو 10 لگ جائیں گے, لیکن وہ بالی ووڈ کی اور ہالی ووڈ کی مارکیٹ میں آپ کو $10,000 $15,000 کا ملے. تو ایک عورت جو ہے اس کی ویلیو کو پے کر رہی ہے, اس کی مٹیریل کو پے نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک مریض آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کو پیمنٹ کے پیسے نہیں ہیں. فرض کریں انشورنس ہوتی ہے, اس کے کچھ کو پیمنٹ کے 10-15% ہوتے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن اسی مریض کے ہاتھ پہ ایک بہت بڑا ہارٹ کا ٹیٹو بنا ہوتا ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی اس پہ کتنا خرچہ آیا, تو وہ کہے گا $150 خرچہ آیا تھا. تو وی پے فار آور ویلیوز. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی ہمیں وہ کیئر مل رہی ہے, لیکن جسے کہتے ہیں نا ایک قسم کا اس میں کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ساتھ جا رہی, تو ہم اس کے لیے پے نہیں کرنا چاہتے, حالانکہ ہم اس سے زیادہ اماؤنٹ کے کپڑے بنا رہے ہیں اور ڈریسز جو ہیں, وہ سارا فیشن انڈسٹری. اس وقت مسئلہ یہ کہ ہیلتھ ایز جنرل, لیونگ اے ہیلدی لائف, وی ڈونٹ ویلیو اٹ. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ صحت مند ہونا
کتنی بڑی نعمت. ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم اس کو دعاؤں پہ رکھ دیتے ہیں کہ یار دعا کرو میری یہ چیز ٹھیک ہو جائے, یا دعا کرو کہ ہم بوڑھے ہوں تو کسی کے محتاج نہ ہوں. ویری لٹل دیٹ وی نو اٹس آور ڈیسیژن. ایوری ڈے وی ڈیسائڈ, ایوری ٹائم وین وی ایٹ, وی 3 times a day وی ووٹ. ہم اس بات کو خود اپنے لیے طے کرتے ہیں کہ مجھے صحت مند رہنا یا نہیں رہنا, کس راستے پہ جانا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے یہ پرائمری کیئر کے اوپر فوکس کیا اور آپ نے جو پریکٹس کیا, آپ کو انڈیویجولس میں اور کمیونٹیز میں کیا فرق محسوس ہوا؟ جی تو وہ اسی بات پہ آپ نے اچھا کیا یہ سوال کیا, کیونکہ میری وہ بات رہ گئی پیچھے کہ جو ایک ڈلیوری آف کیئر کا سسٹم ہوتا ہے اور ایک جو ہے میتھڈ آف ٹریٹمنٹ کا سسٹم ہے. ایک ادارے کو, ایک ملک کو, ایک انسٹیٹیوشن کو ڈلیوری آف کیئر سنبھالنا ہوتا ہے. اس میں پیئر آتا ہے, پھر ایک پورا ایک کیئر کوآرڈینیشن کا سسٹم ہوتا ہے. اس میں جیسے پرووائڈر, جیسے ہاسپٹل ایک سسٹم ہے, آپ کے اگر پرائیویٹ کلینک ہے ایک سسٹم ہے, ریڈیالوجی کا ایک سسٹم ہے, اگر کہیں ڈائلسس یونٹ ہے, دیز آر آل پرووائڈرز. لیکن ان کو چلانے کے لیے مینجمنٹ کی لیئرز ہوتی ہیں نا. تو آپ دیز آر آپریشنز, آسانی سے نہیں ہوتے. تو اس کے لیے آپ کو MBAs چاہیے, آپ کو ایکچوریز چاہیے, آپ کو پریڈکٹیو انالیٹکس چاہیے. تو اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. وہ سسٹم ڈپینڈ کرتا ہے پیئرز کے اسٹائل کے اوپر. واٹ سروسز ول گیٹ پیڈ. صحیح, ٹھیک ہے. تو جو پرووائڈر ہے اس کا انسینٹیو یہ ہے کہ پیمنٹ کیسے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو ہے اگر فرض کریں ہمارے سسٹم میں اسٹینٹ ڈالنے کے کچھ پیسے ہیں, کچھ $1,00,000 ہیں, لیکن اگر وہی پیشنٹ اس کو آپ کاؤنسل کریں گے ایکسرسائز کے لیے یا ڈائٹ کے لیے, اس کے پیسے نہیں ہیں, انشورنس اس کو پے نہیں کرے گی. تو کوئی بھی پرووائڈر اس کو اپنی جگہ بجلی کا بل دینا ہے, اس کو اپنی جو ہے بچوں اسکول گھر چلانا ہے, تو وہ کیوں ایکسرسائز کی ایڈوائس کرے گا. تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ڈاکٹرز نے یہ سمجھا کہ یار یہ میرا کام ہی نہیں ہے, ریمبرسمنٹ نہیں ہے, تو میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کروں. میں نے ایک اسٹڈی آبزرو کی تھی وہاں US میں کہ اگر ایک پرائمری کیئر ہے اور اس کو وہ روزانہ 18 پیشنٹ دیکھتا ہے, اور وہ 18 پیشنٹ جو ہے مینیجڈ ہیں, ویل مینیجڈ ہیں, لائک ان کی A1C 6.5 سے نیچے ہے, ان کا BP 130/90 سے نیچے ہے, رائٹ, وہ BMI 25. لیکن اگر وہ پیشنٹ جو کلینکلی اسٹیبل بھی ہیں, اگر ان کو وہ ٹرین کرے گا, ایجوکیٹ کرے گا, تو اس کو روزانہ 10.5 گھنٹے لگیں گے 18 پیشنٹ دیکھنے میں, رائٹ. اگر وہ مریض انکنٹرولڈ ہیں, A1C 7 سے اوپر ہے, اوور ویٹ ہے, سارا کچھ ہے, تو 18 گھنٹے لگیں گے, رائٹ. تو کسی ڈاکٹر کے پاس ٹائم تو نہیں, کیونکہ آپ US کا اگر بتا رہے ہیں 18 پیشنٹ, تو یہاں پہ تو 200 پیشنٹ ہوتے ہیں اگر ہم گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں. See, it's impossible for a doctor to see more than 18 patients a day and give good care. تو اب ہم جو اگر مریض بیچارہ بیٹھا ہے, جو اس پیشنٹ, اب ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ یار مشہور ڈاکٹر ہے, وہ بزی ہے, بہت جی 50 مریض دیکھتا ہے, اس کے پاس جانا ہے ہم نے. It's such a misconception, کہ لیکن یہ کہ تو وہ کیونکہ ہیومن مائنڈ کین ڈو سو مچ, تو آپ کو مریض کو سمجھنا, چاہے جو بھی جینیس بھی بیٹھا ہوگا, AI کو بھی بٹھا دیں گے تو وہ 200 پیشنٹ نہیں دیکھ پائے گا, رائٹ. تو پہلے تو یہ کہ اس کو لیے ٹائم چاہیے. تو یہ سارا جو بندھن ہے یہ ریمبرسمنٹ کا بندھن ہے. اگر ریمبرسمنٹ نہیں ہے تو وائی وڈ فزیشین اور اینی پرووائڈر اسپینڈ ٹائم. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اس کو ہمارے یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کمیونٹی آپس میں, ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی پھر اس میں ریٹرن نہیں آ رہا ہمارے پاس. تو ریٹرن نہیں آ رہا تو پھر آپ کسی چیز میں انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, اس میں آپ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کمیونٹی اور باقی لوگوں کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سب کچھ کریں صحیح طرح سے نا. تو اٹ از اے بگ چیلنج. یعنی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی یہ چیلنج ہے جس کو اٹس اے ہیومن ٹریجڈی, اٹس اے ہیومن فالی. It's very simple. اگر ریمبرسمنٹ نہیں ہوگا تو why would anybody do that, right? مطلب جو ریٹرن کی اللہ میاں نے بھی جنت کی وعدہ کیا ہے کہ اس کے شوق میں یا جہنم سے خوف دلائے, تو we go by our ہمارے جو incentives ہیں نا, our beliefs are based on our incentives. ٹھیک ہے.
اس میں یہ جو پرائمری کیئر ہوتی ہے اس میں انٹرنل موٹیویشن کا کتنا رول ہوگا؟ کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایکسٹرنل موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کیونکہ وہ پیسہ مل رہا ہے اور آپ کو ریسورسز مل رہے ہیں اور آپ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا پرائمری کیئر میں انٹرنل موٹیویشن نہیں آ جائے گی کہ آپ کے اندر سے بھی وہ جو سیروٹونن ہم ریلیز کرتے ہیں، وہ جو ڈوپامین سینس آف اچیومنٹ دیتا ہے، وہ ہیپی ہارمون سارے آپ کے آتے ہیں، ان کا بھی تو رول ہوگا؟ ڈیفینیٹلی. آئی مین آپ دیکھیں فزیشین برن آؤٹ، یہ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں یہ بیسکلی امپلائڈ کرتا ہے کہ فزیشین برن آؤٹ کیا ہے. ہمارے یہاں 42% ہے، ہر 100 میں 42 ڈاکٹرز جو ہیں وہ برن آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اسٹوڈنٹس اس سے زیادہ ہیں، ان کا 60% سے اس طرح جا ڈیٹا مجھے اسٹوڈنٹس کا تو نہیں، لیکن فزیشینس خاص طور پر کووڈ کے بعد وہ برن آؤٹ کیا ہے؟ برن آؤٹ یہ ہے کہ آپ خوش نہیں ہو جو وہ آپ کر رہے ہو، رائٹ؟ اور ڈاکٹر تو بن گئے، اماں ابا نے کہا تھا اور وہ ایک ماحول تھا، اس چکر میں آپ بن تو گئے، لیکن آپ دل تو نہیں ہے. تو جو پیسہ ہے اس کی وجہ سے آپ کو شوق ہوتا ہے اب جس چیز میں، لیکن ڈیپ ان سائڈ کچھ مر رہا ہوتا ہے ایک فزیشین کے اندر، اور اس کی وجہ سے وہ برن آؤٹ ہو جاتا، تھک جاتا ہے. تو آبویسلی انٹرنل موٹیویشن کہہ لیں یا اندر سے جو ایک دیکھیں ایوری ڈاکٹر، اب یہ جو ایک اور بڑا عجیب سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کبھی کہ اس قسم کا ڈاکٹر اچھا ہے یا اس کا، جو بھی بندہ جو ہے نا فزیشین بنا ہے نا وہ واقعی دل سے چاہتا ہے مریض کو ٹھیک کرنا، لیکن ہے تو وہ انسان ہی نا، اسی بستی کا بسنے والا، وہ اسی ویلیوز میں جیتا ہے جہاں پیسہ ہر چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے آپ کی بات سے پرائمری کیئر میں بار بار یہی سوچ رہی ہوں، پرائمری کیئر مجھے لگ رہا ہے جی اچھا، جو جیسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایک حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے، کویک جس کو ہم کویک کہہ لیتے ہیں، یا اسی طرح کسی عام سڑک پہ بھی کئی ہوتا ہے لوگ جا کے اس سے دانت بھی نکلوا لیتے ہیں اور علاج بھی کروا لیتے ہیں. ان کو لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ بات سنتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر جو ہیں وہ کئی دفعہ منہ بھی نہیں اٹھاتے اور دور دور سے بھی چیک کرتے ہیں اور بس جلدی سے نسخہ لکھ دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی بھی وہ لوگوں کی اپروچ ہے، اسی وجہ سے وہ پھر ایسے لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ پھر مے بی سم ٹائم دے آر ناٹ ویل ورس، یا یہ کہ اس سینیریو میں جو ہماری ایک ہولسٹک وہ میڈیسن بھی آ جاتی ہے اور طرح کی فیلڈس بھی آ رہی ہیں، اب بہت زیادہ آ رہی ہیں، تو وہاں پہ پرائمری کیئر کیسے فٹ ان ہوگی؟ نہیں، آئی تھنک ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکشن کبھی اس میں سائڈ ویز ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ڈلیوری سسٹم تو ہے اور اس سارے سسٹم میں جو پرائمری کیئر کا سسٹم ہے ہمارے، اس میں پہلے اس کو تھوڑا سا میں جو مروجہ پرائمری کیئر سمجھا جاتا ہے اس کو بتا دوں، پھر میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ وائی پیپل لائک سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس میں یہ کہ پرائمری کیئر سسٹم یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو مریض جو سب سے پہلے نا وہ اسائن ہوتے ہیں پرائمری کیئر ڈاکٹر کو. ٹھیک ہے. یہ پرائمری کیئر ڈاکٹر وہ ہیں جو ٹرین ہیں انٹرنل میڈیسن میں، فیملی پریکٹس میں، پیڈیاٹرک میں اور سائیکیٹری میں. دیز آر آل کنسیڈرڈ پرائمری کیئر اسپیشلٹیز. ٹھیک ہے. پھر 3 سال کی ریزیڈنسی ہوتی ہے انٹرنل میڈیسن میں یا فیملی میڈیسن میں. اس کے بعد سب اسپیشلٹی ہوتی ہے 2 سال کی، کارڈیالوجی ہے، نیفرولوجی ہے، آنکالوجی ہے. پھر وہ فردر سب اسپیشلٹی کرتے ہیں، اس میں 1-2 سال ان کو اور لگتے ہیں. تو لیکن یہ اسٹرکچر ہے. ہوتا یہ کہ یہ اسٹرکچر جو تھا پرائمری کیئر کا اسپیشلسٹ کا، یہ یورپ اور امریکہ میں اسٹیبلش ہوا ہے نا، تو وہاں تو پرائمری کیئر اسٹیبلش سسٹم ہے. وہاں اگر آپ میڈی کیئر فرض کرو گورنمنٹ کے انشورنس پر ہیں، یا آپ کمرشل انشورنس پہ ہیں، آپ کی جاب کی وجہ سے آپ کو کوئی انشورنس ملا، یا آپ نے خود بائی کیا، آپ سیلف پہ ہیں، آپ انٹرپرینور ہیں، آپ کی کمپنی کے لیے آپ نے بائی کیا انشورنس، وہ ساری جو ہیلتھ پلان جو ہے نا وہ آپ کو میک شیور یو سی اے پرائمری کیئر ڈاکٹر. تو یہ پرائمری کیئر اسٹرکچر یہ ہوتا ہے. پرائمری کیئر کرتا کیا ہے؟ پرائمری کیئر سب سے پہلے تو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے، رائٹ. اس میں وہ جو ہے ایک پیشنٹ کی جو جرنی ہے پریونشن سے لے کے ارلی ڈیٹیکشن سے لے کے کرونک کنڈیشنز کی ٹریٹمنٹ. اچھا، یہاں کرونک کنڈیشنز کا ہم مینشن کر دیتے ہیں کیونکہ جو بھی ہم لائف اسٹائل کی بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی بیسڈ آن کرونک کنڈیشن ہے، جس کو پاکستان میں نان کمیونیکیبل ڈیزیز بولتے ہیں. تو یہ 80% آف ہیلتھ کیئر کاسٹ از کرونک کنڈیشن، جس میں ڈائبٹیز ہے، ہائپرٹینشن ہے، ڈائبٹیز، اوبیسٹی، کورونری آرٹری ڈیزیز، آرتھرائٹس، رومیٹوئڈ، ڈیمینشیا، کینسر، دیز آر آل کرونک کنڈیشن. مزے کی بات یہ all of them سارے کرونک کنڈیشنز آر بیسڈ آن لائف اسٹائل، رائٹ. تو
وہ بحث الگ ہے کہ جینیٹکس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو انوائرمنٹل ماڈیفیکیشن ہے وہ ہر کرونک ڈیزیز کو امپیکٹ کریں گی. تو آپ اس سے امپیکٹ 80% جو ہے. پرائمری کیئر ایک وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو آپ کی پوری لائف اسٹوری پتہ ہوتی ہے، جس کو آپ کو لائف میں جو ڈیزیز ایونٹس ہوتے ہیں اس کا وہ ریکارڈ رکھتا ہے، اور آپ کی فیملی میں کیا آپ کے اندر ٹینڈنسیز ہیں. ایگزیکٹلی اس کے پاس ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کے آپ کو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے لیے ایجوکیٹ کر سکے. اور اگر وہ سمجھتا ہے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو. آپ اسپیشلسٹ کے پاس خود سے نہیں جا سکتے، خود سے نہیں جاتے آپ. You cannot go directly. You can, of course. I mean, if you can pay for it. لیکن وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ پھر ہر کوئی نہیں جاتا. فیزیبل بھی نہیں، ایڈوائزبل بھی نہیں ہے. آپ منہ اٹھا کے کارڈیالوجسٹ کے پاس جا رہے ہو، اس نے ایک پرائمری کیئر 18 پیشنٹ نہیں دیکھ سکتا. اندازہ آپ کارڈیالوجسٹ کتنے پیشنٹ دیکھے گا؟ 4-5 میکسیمم. لیکن یہاں اگر کوئی 25 کارڈیاک کیتھ کر رہا ہے تو وہ جو ہے آپ کو نہیں، آپ کو اسٹینڈ تو ڈال دے گا، وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اینی وے پرائمری کیئر کی ضرورت یہاں پہ پڑتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ فزیشنز جو ہیں وہ اتنے مصروف ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مریض جو ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوتا. اس کو لگتا ہے کہ یار کوئی میری بات سنے، بیٹھ کے بات کرے. تو یہ جو گیپ کریٹ ہوا ہے نا، اس گیپ کو ان لوگوں نے فل کیا ہے، سو کالڈ، جس کو ہم حکیم کہہ سکتے ہیں یا آلٹرنیٹیو کہہ سکتے ہیں، رائٹ. تو دیر از اے گیپ ان دیٹ اوور آل کیئر سسٹم. تو اس کے لیے یہ کہ مریض کو اگر کوئی لیکن اس سے زیادہ پیشنٹ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمارے ایک عام مریض کو یا ایک عام انسان کو یہاں پر یہ پتہ نہیں نا کہ پرائمری کیئر کیا ہوتا ہے. وہ پتہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو شاید پتہ تو ہو کہ یار یہ ڈاکٹر ہے اور یہ پرائمری کیئر کا ڈاکٹر ہے، رائٹ. لیکن اس کو اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے کہے گا یہ دوا اوپر کر دو، نیچے کر دو، تو میں تو کارڈیالوجسٹ کے پاس جاؤں نا، وہ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے ڈاکٹر. تو وہ ایک ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. تو ہماری جو ایسے انسٹیٹیوشنز جیسے آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی فالوئنگ ہے، ہماری روایات کی جو فالوئنگ ہے، کم از کم وہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ہر سننے والے کو، جو ہمیں سنتا ہے، ہماری فالو کرتا ہے، ہم اس کو کہیں بھائی یو مسٹ سی اے پرائمری کیئر ڈاکٹر. چاہے آپ انتظار مت کرو کہ آپ 40 سال کے ہو گئے اور آپ کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوگا. اکثر 50% آف کورونری آرٹری ڈیزیز کا جو پریزنٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ سڈن ڈیتھ. 50% لوگ ڈاکٹر تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے اگر ان کو آلریڈی کورونری آرٹری ڈیزیز ہے. اچھا، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں، مجھے اپنی یعنی اگر اف آئی گو بیک ٹو مائی میڈیکل کالج ڈیز، تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ جی آپ کا پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری سسٹم ہے. اور لوڈ سب سے زیادہ اس وقت ہمارے ملک میں ابھی بھی یہ چیلنج ہے کہ ٹرشری سسٹم پہ بہت زیادہ لوڈ ہے، جبکہ مین وہاں سے فلٹر ہو کے آنا چاہیے. اچھا، پرائمری جو یونٹس ہیں ہمارے پرائمری کیئر کے، وہ کیا ہیں؟ رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں. اب رورل ہیلتھ سینٹرز میں ڈیلیما کیا ہے کہ ڈاکٹرز جانا نہیں چاہتے ہیں. میں نے خود کچھ عرصہ، جب میری جاب تھی گورنمنٹ کی، تو میں نے رورل ہیلتھ سینٹر میں جب کام کیا. اب وہاں پہ بھی اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے، وہی بات ہے کلچرل پرسپیکٹو ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہر پیشنٹ آ کے کہتا ہے سر میں درد ہے تو میرا ایکس رے کرائیں، اور اگر آپ ایکس رے نہیں کرتے تو وہ جا کر سیدھے جو وہاں ٹیکنیشین ہوتا ہے اس کو کچھ پیسے دیتے اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو تو سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں میری بیماری کا پتہ ہے، تم ایکس رے کر دو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو یعنی کہ وہی بات ہے، جو انٹرنیز ہیں ان کو یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی اپنی پوسٹ گریجویشن کرنی ہے، اس کے لیے کمپلسری ہے کہ آپ اتنا عرصہ آپ رورل ہیلتھ سینٹر میں کام کریں، لیکن اس کے لیے ٹریننگ نہیں دی جاتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ٹریننگ کے ایسپیکٹس ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں کور ہونے چاہیے اس سلسلے میں؟ ریمبرسمنٹ. اچھا، if you pay enough they'll go. It's very simple. لیکن یہ میرے خیال سے یہ بالکل الگ موضوع ہے. مطلب اس وقت جو میں پرائمری کیئر کہہ رہا ہوں وہ الگ ہے، رورل ہیلتھ کیئر کلینکس الگ ہیں پرائمری، کیونکہ وہ جو آئی تھنک جو سیمینٹکس میں کنفیوژن، اور آئی ایم گلیڈ یو آر مینشننگ دیٹ. میں جو پرائمری کیئر سے میرا مطلب یہ ہے انٹرنل میڈیسن کی پریکٹس یا فیملی میڈیسن کی پریکٹس جو ہم شہروں میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے مطلب جو بیچارے پسماندہ علاقے ہیں یا گاؤں کے رورل علاقے ہیں، ان کی تو ابھی وہ مطلب بیچارے ان کی باری نہیں آ رہی. ہم تو اپنے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو نہیں سمجھا پا رہے. بالکل ایسے ہی جو کالج یونیورسٹی کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جنہوں نے یا کچھ مطلب جو ویسے سمجھدار ہیں، جو کمپنی کا CEO ہے. ابھی کل پرسوں میں میٹنگز میں تھا تو وہاں سارے منسٹرز آئے ہوئے، سارا کچھ ہوا ہوا ہے.
میری عادت میں سب سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کتنی ایکسرسائز کرتے ہو, یا آپ کا لاسٹ بلڈ پریشر کیا تھا. اکثر کو نہیں پتا. اب یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو میں تو پہلے ان سے مخاطب ہوں کہ بھائی جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی دن رات جو ہے چیزوں کے اندر, سب سے پہلے اپنی صحت پہ تو انویسٹ کرو. لیکن اس صارف کو, اس ایسے بندے کو جس کو ایجوکیشن بھی ہے, جو یورپ امریکہ کی پوڈ کاسٹ بھی دیکھے گا, اس کو اگر وہ چاہے بھی تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پہ اچھا پرائمری کیئر ڈھونڈنے کا, کیونکہ ایک ایگزسٹنگ اسٹرکچر نہیں ہے نا. تو وہ یہی کہے گا کہ میرے دوست نے کہا فلاں ڈاکٹر بڑا, اس کے پاس چلے جاؤ, رائٹ. تو کوئی اسٹرکچر نہیں. تو پہلے تو ہمیں وہ اسٹرکچر پہ بات کرنی پڑے گی. جو آپ کہہ رہی ہیں نا رورل ہیلتھ کا, وہ ہے پبلک ہیلتھ اور پاپولیشن ہیلتھ کا کوشچن ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو بغیر گورنمنٹ کی انٹرونشنس کے ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا وہ. تو وہ اس کا سیدھا سا نسخہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو انسینٹیوائز فزیشینز بیٹر. اس کے لیے آپ کو فنڈنگ چاہیے, اور فنڈنگ انفارچونیٹلی نہیں ہے ہمارے پاس. تو وہ تو مسئلہ شاید ابھی حل ہوتا ہوا مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ کہ جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں کم از کم ان کو تو یہ دیکھیں, چونکہ انڈسٹری ہے ہیلتھ کیئر, تو وہ مارکیٹ ڈریون ہے, اور مارکیٹ فورسز ول ڈیسائڈ کس قسم کا ڈاکٹر چاہیے. اگر ہمارے پاس انف کنزیومرز ہیں جو پرائمری کیئر چاہ رہے ہیں, تو جو ری ایمبرسمنٹ آپ کارڈیالوجسٹ کو یا نیفرولوجسٹ کو یا ان کو دے رہے ہیں, آپ پرائمری کیئر کو دو. You will get good primary care doctors. وہ پرسپیکٹو پورا چینج کرنا پڑے گا. جائے گا آپ کو. تو that's why I keep coming back to the incentives actually. مجھے یہ بات یہ لگ رہی ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جیسے گھر میں ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ تنخواہ بھی ٹھیک ہی آ رہی ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا. تو وہ یہ کہ پیسے کہیں غلط جگہ پہ انویسٹ ہو رہے ہیں یا غلط جگہ پہ لگ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہی صرف مسئلہ نہیں ہے کہ جی فنڈس نہیں ہیں. جو فنڈس ہیں وہ مس پلیسڈ ہیں, وہ کوئی اور جگہوں پہ لگ رہے ہیں, ان چیزوں پہ لگ رہے ہیں جن کو آپ ویلیو کر رہے ہو. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور ویلیو انفارچونیٹلی ہماری جو ویلیو سسٹم ہے, مطلب انفارچونیٹلی کہ میری جو آئیڈینٹی ہے نا, آئی ایم واٹ آئی تھنک دیٹ یو تھنک آئی ایم, رائٹ. تو میں تو ویلیڈیشن کے چکر میں پڑا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں, مطلب آئی ایم ناٹ سکسیزفل اف یو ڈونٹ ویلیڈیٹ می. دیٹس دا انفارچونیٹ. تو یہ جو ہیلتھ کا مسئلہ ہے, وائی وی نیگلیکٹ ہیلتھ, بیکاز اگر تو بلڈ پریشر آپ کا 140 چل رہا ہے نا, تو آپ کے پڑوسی کو تو نہیں پتا, لیکن اگر آپ کے پاس BMW نہیں ہے تو اس کو پتہ لگ جائے گا. دیٹس دا پرابلم, بیکاز وی ویلیڈیٹ آور ویلیو بیسڈ آن somebody's other opinion, right? That's why we are unhealthy. I tell you, this is the reason we are unhealthy. ایک پرائمری کیئر کے بارے میں ایک مطلب ہمارے کوئی بھی جو ڈاکٹر بن رہا ہے یا یہ کہ اب بن چکا ہے, اس کا کیا پتہ ہونا چاہیے, اس کو کیسے اس کے ڈگ کرنا چاہیے. جیسے آپ کہتے ہیں آپ بھی ایک اور پیشنٹ کے ساتھ گئے تھے لیکن آپ اس طرف چلے گئے, یعنی ہمارے ہر ڈاکٹر کو کیا پتہ ہونا چاہیے اور اس کو کیسے اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے ایز این انڈیویجول, جب تک کہ گورنمنٹ کی کوئی ایڈوکیسی یا پالیسیز بن رہی ہیں. پلس ایک عام انسان کو کیا پتہ ہونا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. سو فزیشین کو پہلے بات کر لیں کہ فزیشین جب اگر نیا اس وقت فزیشینز ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انسینٹیوز کے پیچھے ہی جا رہے ہیں, رائٹ. اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم. تو لیکن یہ کہ چونکہ وہ ایک سسٹم کا حصہ ہیں اور ان کے جو انسینٹیوز ہیں وہ اور کسی اور نے طے کیے ہیں, یہ بات بھی ہے کہ تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا اسٹیپ بیک اینڈ سیلف ایکچولائزیشن کا جو ایک پروسیس ہے اس کے اوپر تھوڑا سا مے بی 10% آف دیئر ٹائم, 90% آپ وہ کریں جو آپ کو انسینٹیو ہونا ہے اور آپ کو جو یو ہیو ٹو گیٹ دا اینڈز میٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن 10% سوچیں کہ یار وائی یو وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, رائٹ. آئی مین یہ بڑا ایک سوال ہونا چاہیے کہ بھائی وائی آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ, ہاؤ کین آئی ہیلپ پیپل. تو اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہیو این اوپن مائنڈ, ٹھیک ہے. تو کیونکہ جو بھی موڈیلٹی ہے ٹریٹمنٹ کی, ہر ٹریٹمنٹ کی موڈیلٹی جو ہے ویلڈ ہے بیسڈ آن کانٹیکسٹ اینڈ دا ٹائم آف اٹ, رائٹ. تو اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیشنٹ فرض کریں ان کو ملیں گے جو پیشنٹ جو اس وقت آپ ان کے پاس آئیں گے اور آپ ڈیسائڈ کر رہے ہیں کہ ان کو اسٹیٹن دینا ہے, فرض کریں اس کا کولیسٹرول 205 ہے, رائٹ. 34-year-old BMI آف 27, اس کو جو ہے کولیسٹرول جو ہے 205 ہے, LDL اس کا 130 کر لو,
ٹھیک ہے, اور HDL44 ہے, تھوڑا بارڈر لائن سا ہے. اب اس کو آپ نے اسٹیٹن دینے کی بات تو کر لیا آپ نے, اور وہ آپ کی ٹریننگ بھی ہے. شاید 2 منٹ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بتاؤ کہ یار یو کین ریئلی برنگ دیٹ LDL ڈاؤن فار تھرو ڈفرنٹ میتھڈز, ہاؤ یو ایٹ, واٹ یو ایٹ, what kind of movement you are, how much stress you have in your life. اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو اپنے آفس میں ایک جو ہے کوچ ہائر کر کے رکھ لیں, مریض سے 5 روپے زیادہ لے لیں, اس کی ریمبرسمنٹ ہو جائے گی. تو اپنے ساتھ کوئی ایسا ہیلتھ کیئر کوچ رکھیں جو پیشنٹ کو ایڈوائز دے سکے, جو ٹرینڈ ہے. ابھی مسئلہ یہ کہ فزیشین کو یہ نہیں پتا کہ لائف اسٹائل میڈیسن کے ٹرین پرووائڈرز موجود ہیں, جو پاکستان میں بھی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. ڈاکٹر شگفتہ فیروز ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, بہت انسٹیٹیوشنز ہیں انٹرنیشنلی. US میں تو بڑی اسٹیبلش سسٹم ہے پورا. اس کے لیے ہم اب AMA نے اس کو اپروو کر لیا ہوا ہے, اس کی فیلوشپ شروع ہونے والی ہے. تو وہاں سے جو ٹرینڈ ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے ساتھ ملا لیں اور اس کو ایز اے کمپلیمنٹری رکھیں, اس کو ایڈورسیریل نہ رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ یار میرا کام نہیں ہے. اب وہ میں ایڈوائس ان کی یہ کہ آپ جو بھی اسپیشلسٹ بننا چاہیں بالکل بنیں اور اوپر تک جائیں, اللہ کرے, لیکن اس دوران یہ بھی کوشش کریں کہ وہ اس مریض کی ذمہ داری لے لیں. جب بھی کوئی ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کی ذمہ داری لے لیں کہ یار اس کے زندگی اس کے رہتے تک یہ میری ذمہ داری ہے, اس کی صحت. تو دیٹ کین بی این ایڈوائس ٹو فزیشین. اور جنرل جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ میں کہوں گا کہ فرسٹ آف آل گیٹ اے پرائمری کیئر ڈاکٹر. ایک تو مطلب جو بھی آپ نے کرنا ہے فائنڈ اے پرائمری. اچھا کوئی پرائمری کیئر ڈاکٹر آپ کو نہیں مل رہا, آپ بنا لو خود سے. اس کا بھی ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ یو ایجوکیٹ دیٹ ڈاکٹر. ہاں جی, کہ مجھے دوائی نہیں لینی, جنرل چیک اپ کے لیے آنا ہے اور آپ مجھے بیسک ایڈوائس دیں. ایگزیکٹلی. تو آپ اپنی سوال کی لسٹ بنائیں, تو اس میں جو ہے تقریباً 10 پوائنٹس ہیں. اچھا, جو آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اے گڈ ڈاکٹر. یہ تو ضرور بتا دیں. اچھا, تو اس میں سے جو مجھے کچھ یاد رہ جاتے ہیں, جو ابھی یاد ہے, اس میں سب سے پہلے تو آپ اس کی کھوج کرو نا کہ وہ ڈاکٹر کہاں سے ڈاکٹر بنا ہے. ٹھیک ہے, تو ریسرچ دیٹ ڈاکٹر. اچھا پرائمری کیئر تو ڈھونڈنا, یہ بات ہے ان کے لیے ایڈوائس ہے. دوسرا یہ کہ جو بھی محلے کے قریب ترین ڈاکٹر ہو آپ اس کو پکڑیں. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ٹریولنگ میں ٹائم لے کے, مطلب جو جس طرح جو ہیلدی ہیبٹس جو ہوتے ہیں اس میں ایک ہیبٹ یہ ہے کہ فائنڈ اے ڈاکٹر, رائٹ. جی, جس طرح ایکسرسائز ایک ہیبٹ ہے, یا ڈائٹ وغیرہ ہے, پرائمری کیئر کو اس لسٹ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اس کو آسان بنائیں, کیونکہ جو آسان عادت ہوتی ہے وہ آپ کر سکیں گے. جتنا آپ کو مشکل ہیبٹ ہوگا وہ آپ نہیں کرو گے. تو میک اٹ ایزی, تو اس کے لیے جو قریبی ایک محلے کا ڈاکٹر ہے, آپ اس کو تھوڑا ریسرچ کرو. اگر آپ کے 10 ڈاکٹر کونے بیٹھے ہیں, پوچھو بھی کہاں سے گریجویٹ ہوا ہے, اس نے جو ہے اس کے پاس کوئی ڈگری ہے نہیں ہے. یہ ضرور دیکھو کہ آیا کہ وہ لیٹسٹ کانفرنسز اور ریسرچ میں جاتا ہے یا نہیں جاتا. اس لاسٹ دفعہ اس نے کون سی CME اٹینڈ کی ہے, وہ کس انسٹیٹیوشن سے اٹیچ ہے, یہ تھوڑا سا دیکھ لیں. پھر یہ دیکھ لیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ جب وہ ریکمینڈ کرتا ہے تو اس میں لائف اسٹائل ایڈوائس وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا, یا صرف دوا دے کے چلا جاتا ہے. اس طرح سے پھر یہ کہ اویلیبل کتنا ہے. اگر یہ نہ ہو کہ آپ جاؤ اور اس کے پاس 50 لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں, تو اگر ایک آدمی کے پاس, جیسے میں نے کہا کہ پورے دن میں 18 از دا گڈ ایوریج, رائٹ, 18 پیشنٹ. اگر وہ ڈاکٹر جو اس سے زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں دے پائے گا, رائٹ. اچھا, پھر یہ کہ آپ کی ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں آپ پریونٹیو لسٹ بنا کے جو مارکرز کہہ لیں آپ پریونشنس کے ہوتے ہیں. تو سب سے کچھ چیزیں ہیں بایو میٹرکس جو آپ کو اپنی پتہ ہونی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ BMI پتہ ہونا چاہیے, رائٹ. BMI کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے آپ کا ویٹ اور آپ کی ہائٹ کا ایک ریشیو ہے, اور اس کا ایک فارمولا ہے. تو وہ آپ گوگل کر سکتے ہیں. آپ اپنا ویٹ وہ فون پہ ہمارے ایپس فون پہ بھی آ جاتے ہیں نا, رائٹ, سارا کچھ ہے. تو وہ آپ کا BMI آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 22 سے 25 از اے ہیلدی BMI. لیکن یہ کہ کانٹیکسچوئل ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہیں اگر ان کے مسلز گروتھ اچھی ہے, سارا کچھ ہے, تو ان کا BMI اچھا ہوگا. لیکن وہ تفصیل ہے, وہ آپ کو پرائمری کیئر بتائے گا. اسی طرح آپ کو بلڈ پریشر ریکارڈنگ آپ کے ساتھ آپ کو رکھنی چاہیے. اسی طرح آپ کی جو LDL لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. ہیموگلوبن A1C کا پتہ ہونا چاہیے. سال میں 2 مرتبہ یا کم از کم مطلب
ایک مرتبہ تو ہو یہ چیز سو یہ ریکارڈ آپ خود رکھیں گے اور اس پرائمری کیئر کے پاس لے کے جائیں گے. میں اکثر لوگوں سے جب بات کرتی ہوں نا کہ کوئی اگر میں ان کو اسی طرح سے ایڈوائز کروں کہ آپ بیسک ضرور کروا لیا کریں اینول, وہ کئی گیدرنگز میں دیکھتی ہوں لوگ اتنا غم منا رہے ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ کرائے اور کچھ بھی نہیں آیا اور اتنے پیسے بھی لگ گئے نا, تو وہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یو شوڈ بی ہیپی کہ ایک آپ نے ایک اسٹیپ لیا اور الحمد للہ اب آپ ریلیکس ہو جائیں گے. لوگوں کی باتیں سن کے بھی آپ کو فکر نہیں ہوگی کہ بھائی اندر سے تو خیال آتا ہے کہ بھائی کوئی ڈیزیز پروسیس نہ ہو رہا ہو نا. اچھا یہ ایک تھوڑا سا میں اس بات میں کہہ دوں, یہ جو پیسے خرچ کا جو دکھ ہوتا ہے نا لوگوں کو, تو میرے کچھ ڈاکٹرز ہیں جو کانسیئر میڈیسنز بھی کرتے ہیں, GYN کی ہیں, وہ مجھے بتا رہی تھی کل کہ اس قسم کی سرجریز کرائی جا رہی ہیں اس وقت جس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, جو کسی نے دیکھنا بھی نہیں شاید 1-2 آدمیوں کے علاوہ, رائٹ. اور وہی مریض جو ہے اپنی پریونٹیو میڈیسن کے جو ہے اگر اس کو جیسے ہم لوگ ایکو کرواتے ہیں یا اسٹریس اپ کو کراتے ہیں یا کیروٹیڈ الٹرا ساؤنڈ ہے, مجھے نہیں پتا کتنا یہاں پہ خرچہ ہوتا ہوگا لیکن بہت ہی نامنل سا ایک وہ ہوتا ہے, اس کو نہیں کراتے وہ کیونکہ وہ انہیں خرچہ لگ رہا ہوتا ہے. تو پلیز ایک یہی بات ہے کہ ویلیو دینا شروع کریں اپنے آپ کو جب آپ اکیلے ہوں کسی اور کی ویلیڈیشن کے علاوہ. تو اگر یہ آپ صحت مند باڈی رہے گی نا, میں تو اس کو یوں کہتا ہوں کہ ایوری ڈسکشن از سیکنڈری. آپ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے اگر آپ کو تکلیف ہے اور دکھ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. تو شروع تو وہی دیکھیں, ہیومن باڈی, ہماری جو باڈی ہے, ایوری تھنگ از ہیپننگ ہیئر. میری پوری زندگی, میری دنیا یہاں پر ہے, ناٹ آؤٹ دیئر, رائٹ. بالکل. تو وہ جیسے میں ریفلیکٹ, اگر میں صحت, اچھا ایک تو یہ بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کو مریض ہونا, لیکن وہ ڈسکشن تو ابھی ہم نے شروع نہیں کیا کہ لائف اسٹائل میڈیسن کیا چیز ہے. جی وہاں ہم یہ وہاں بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو وائٹیلٹی ہے, دیٹس ڈٹرمن یو ہاؤ گڈ آف اے پرسن یو آر. وہ وائٹیلٹی از ناٹ. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں, یہ جس کو جو ڈیفینیشن ہے نا ہیلتھ کی, جی اگر میں آپ سے پوچھوں واٹ از ہیلتھ, ہاؤ وڈ یو سے دیٹ؟ وہ تو ہم نے تو رٹی ہوئی تھی نا کہ اٹ از دا فزیکل, مینٹل, اسپرچل اینڈ ایموشنل ویل بینگ آف این انڈیویجول اینڈ ناٹ جسٹ افرمیٹی فرام اے ڈیزیز, کہ بھی خالی بیماری کا جانا نہیں ہے, آپ اوور آل آپ کی ہو. بالکل. اور آپ نے جو بتائی ہے نا, یہ آپ نے بہت ہی ایڈوانس ڈیفینیشن بتائی ہے, اس لیے کہ آپ نے لائف اسٹائل میڈیسن پڑھی بھی ہے. جی. ایک عام ڈاکٹر کو بھی اور مریض کو لگتا ہے کہ ہیلتھ از ایبسنس آف ڈیزیز, رائٹ, جو کہ غلط ڈیفینیشن ہے, رائٹ. میں ایک اور ایڈیشن اس میں میرا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہیلتھ از سم ون از ہیلدی ہو ہیز ہیلدی ہیبٹس, دیٹس اٹ. اگر آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی آپ کا کارڈیک کیتھ ٹھیک ہے یا آپ کا لپڈ پروفائل ٹھیک ہے, تو وہ ایک پیس آف پیپر ہے یا کاربن پارٹیکل ہیں آپ کے فون کے اندر, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بالکل. آپ کو خود تو احساس جب ہی ہوگا نا کہ جب آپ ہیلدی ہیبٹس کر رہے ہوگے. ہاں جی. جب آپ صبح اٹھ کے جو ہے آپ کی نماز قرآن کے بعد آپ نے ایک روٹین کی, ایکسرسائز کی, جب آپ ہیلدی جو ہے وہ بریک فاسٹ کر رہے ہو, اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار رہے ہو بیفور یو گو ٹو ورک, اور وہاں آپ 25,000 پیشنٹ نہیں دیکھ رہے, وہاں بھی آپ جو ہے ایسے کام کر رہے ہو جس سے مریضوں کو واقعی فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر اپنی دوسری جو ہے اپنے آپ کو سیلف کے وہ ہیلدی ہیبٹس, دیٹس میکس یو ہیلدی. جی. ادروائز نوبڈی از ہیلدی. اچھا یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ ٹیکنالوجی کا اس وقت کیا رول ہوگا, جیسے ٹیلی میڈیسن ہے یا ہمارے پاس اس وقت تو بہت سارے ہیلتھ ایپس بھی ہیں, اویئرنیس ایپس بھی ہیں, پروگرامز بھی بہت ہیں. یعنی مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ یہ ڈیلیما ہے اس وقت کہ ہم وہ ڈیزیز بیس لائف اسٹائل میں گھس گئے ہیں اور اسی کو پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اویئرنیس بھی بہت ہے. ہر وقت آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی شارٹس آ رہے ہوتے ہیں, پوڈ کاسٹ آ رہی ہوتی ہیں جس میں ہیلتھ کے اوپر بات کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان پلیٹ فارمس کو بھی ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں فار دس پرپز کہ وہاں اویئرنیس ہو؟ نہیں, آئی تھنک اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. اچھا, اٹس اے ڈسٹریکشن اور ویسٹ آف ٹائم. مسئلہ یہ ہے, وہی بات آ جاتی ہے کہ سیلف اویئرنیس نہیں ہے نا, تو جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہی ٹرینڈ چل رہا ہے. کیونکہ اب پوڈ کاسٹ دیکھنے میں دوستوں میں یہ ڈسکشن ہو رہا ہے, یا جس کو میں فیٹ ڈائٹ بولتا ہوں, یا ریسیپی آف دا منتھ ہوتی ہے جس طرح, تو اسی طرح میڈیسن میں بھی ہوتی ہے. ہر کوئی جو کر رہا ہے آپ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں, رائٹ. آپ کو خود اپنا پتہ ہی نہیں ہے, رائٹ, اور لیکن آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو I say stop watching all those kind of things. It's not about
کہ what is latest and the greatest. See, that's the human ego, right? مجھے وہ پتہ ہے جو آپ کو نہیں پتا. تو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے لیٹ می ٹیل یو رائٹ. تو کیونکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ایگو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا پتا، میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اس چکر میں ہم نئی ریسرچ کو بھی کہتے ہیں وائٹامن سی کے یہ فائدے ہیں اور گوجی بیری کے یہ فائدے ہیں اور فلاں جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سپلیمنٹ آیا ہے. اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. آپ نے یہ وائٹامنس کا ذکر کیا تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا جس کو میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گی. کیا کہ جو کئی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بہت خیال رکھتے ہیں، ابھی بیماری نہیں ہے ہم اس سے بچنے کے لیے، اور ان کے آپ ٹیبل پہ دیکھیں نا تو وائٹامنس کی وہ ان کا ٹیبلٹس کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، اینڈ دے ٹیک پرائڈ ان ٹیکنگ آل دوز وائٹامنس. کیا نیسسری ہیں کہ وہ لیے جائیں؟ Absolutely not. It's basically ہماری ہیلتھ کیئر انڈسٹری تو $4 ٹریلین کی ہے لیکن یہ جو وائٹامن انڈسٹری یہ بھی بلینز میں ہے. So it's a business and they sell you and they know how to sell it, right? So کہیں پتہ نہیں کہاں یہ ایک خیال آ گیا ذہن میں کہ اگر آپ اسٹیٹنز لیتے ہو یا بلڈ پریشر کی دوا لے رہے ہو تو وہ بری ہے، کیمیکل ہے وہ، اور یہ وائٹامن نیچرل ہیں. نو وہ بتاتے ایسے نا کہ نیچرل. ہاں انہوں نے سیل کیا نا تو ہم بک گئے نا ان کے حساب سے. تو مسئلہ یہ کہ کیمیکل از اے کیمیکل از اے کیمیکل، چاہے وہ وائٹامن سے آ رہا ہے. آپ کا فوڈ بھی کیمیکل ہے، رائٹ؟ جو ہم کھا رہے ہیں اس کو ہم مالیکیول کہتے ہیں نا، ایک بیسک لیول کا. تو مالیکیولز ڈو امپیکٹ یور ہیلتھ. آپ کے جسم پہ اس کا اثر پڑنا ہے مالیکیول کا. لیکن مالیکیول جیسے اگر میں کہوں کہ ہماری 6 پلرز ہیں، ڈائٹ، ایکسرسائز، اسٹریس مینجمنٹ، ریلیشن شپس، ٹاکسک سبسٹنس سے بچنا، چھٹا اگر کہنا چاہیں تو اس کو آپ مالیکیول کہیں گے، اور ضروری ہیں. دیر از اے ٹائم اینڈ پلیس وین مالیکیولز آر امپورٹنٹ. لیکن ایسے ہی نہیں کہ بس کہیں سے پوڈ کاسٹ سے سنا اور شروع کر دیا. ویسے لیتے ہیں وائٹامن ڈی لے، میں کہتی ہوں سن لائٹ میں جائیں کہ نہیں وہ تو اچھا نہیں، لیکن بھوک لگنے کی دوائی، یہ تو ہر ماں مجھے پوچھتی ہے ڈاکٹر صاحب بھوک لگنے کی دوائی. میں کہتی ہوں بھوک لگنے کی ایک دوائی ہے، اس کا نام ہے محنت. 1 چمچ محنت کا پئیں اور بچے کے ساتھ محنت کریں تو وہ کچھ کھائے پیے گا. اس کے آپ کو ٹیکنیکس یوز کرنی پڑیں گی. سپلیمنٹس آر بینگ سولڈ، سو بی اویئر آف اٹ. اس میں یہ کہ اگر آپ کا وہی پرائمری کیئر فزیشین جس کو آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے، اگر وہ آپ کا وائٹامن ڈی لیول کرتا ہے اور وہ 80th پرسنٹائل میں نہیں ہے تو یو نیڈ وائٹامن D3، رائٹ؟ فار ایگزامپل لائک دیٹ. اگر آپ کا بیچ وہ جو بھوک لگنے نہیں لگ رہی جس کو لائسین دے رہے ہیں اور اس طرح سے، ہاں نہیں، تو مسئلہ یہ کہ اس بھوک نہ لگنے والے پیشنٹ کا میں ورک اپ کرنا پڑے گا کہ واقعی وہ میل نورشڈ ہے یا نہیں ہے. جی بھوک لگنا از ناٹ اے مسئلہ. اگر میل نورش ہو رہا ہے تو اس کے کرائٹیریا ہیں، اس کے بڑے آبجیکٹیو کرائٹیریا ہیں. اگر وہ میل نورش ہے تو اس کی میل نورشمنٹ ہم پوری کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ رائٹ آن دا ٹاپ اس قسم کا کوئی بھی سپلیمنٹ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آبویسلی دیٹ ڈاکٹر ڈزنٹ نو اباؤٹ دیٹ. ہاں جی، وہ ہمارا بس ایک ٹپیکل پیٹرن ہے کہ 2-3 جو ڈیزیز کنسرن میڈیسنز ہیں وہ دے دی اور 3-4 وائٹامنس آپ کو ضرور دے دیے کہ یہ آپ کو پھر بھوک بھی لگے گی. مسئلہ یہ کہ اب اس فزیشین کو وہی بات ہے نا، وہ فزیشین بیچارہ مارکیٹ ڈریون ہے. وہ کہہ رہا ہے جس مارکیٹ میں بیٹھا ہوں مجھے وہی مریض دیکھنے آئیں گے، اگر میں ان کو ٹیکا نہ لگاؤں اور وائٹامن نہ دوں تو وہ نہیں آئیں گے. اور لیفٹ رائٹ سب کر رہے ہیں تو وہ ایک پریشر بھی بلٹ ہو رہا ہے. اچھا، ہم نے فزیشین کی بھی بات کر لی اور ہم نے عام جنرل کمیونٹی کی بات کی، لیکن اس کمیونٹی میں سے میں کچھ ایسے افراد کو یا آپ کہہ سکتے ہیں گروپ کو اٹھانا چاہوں گی جو جوان جب ہوتے ہیں، یوتھ ہمارا، تو ان کو لگتا ہے ہمیں کوئی بیماری ہو نہیں سکتی. ان کو بڑی ہنسی آتی ہے جب کوئی بوڑھا بتاتا ہے بیٹا جب ہم جوان تھے تو ہم یہ کرتے تھے، اب دیکھو پلیز تم خیال رکھو. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہونے والا. اب ہمارا یوتھ جو ہے یہ سارے پلرز ان کے ایکسٹریملی شیٹرڈ ہیں، کیونکہ دیکھیں نیوٹریشن ہر وقت وہ جنک کھا رہے ہیں. ایک زمانے میں پیرنٹس کنٹرول کر پا رہے تھے، ناؤ پیرنٹس آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول دیٹ. پھر آپ دیکھیے ایڈکشنز کتنی بڑھتی جا رہی ہیں، ہر طرح کی اسکرین ایڈکشن سے لے کر آپ کی سبسٹنس جو ابیوز ہے وہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے. سوشل کنیکشنز اس معاملے میں بھی ہمارے یوتھ جو ہے وہ اوور آل گلوبلی اگر آپ دیکھ لیں تو دے آر لاسٹ. ان کی آئیڈینٹی نہیں ان کو سمجھ آ رہی. فزیکل ایکٹیویٹی کچھ کرتے ہیں، یہ نہیں میں کہوں گی وہ نہیں جاتے، لیکن جم جانا یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنے میں بھی ان کا فوکس وہ نہیں ہوتا، ہیلتھ نہیں ہوتا، وہ کچھ اور وہ اپنے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. سلیپ تو اتنی ڈسٹربڈ ہے، دے ٹیک پرائڈ ان اسٹیئنگ اپ لیٹ ایٹ نائٹ.
میرا اپنا بیٹا ہے, اس نے ابھی اپنی پوسٹ گریجویشن کی کہیں یہاں پہ بہت ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن, ہاسٹل میں رات ساری رات جاگنے کی عادت, اور جب وہ ہائی اچیور رینک میں بھی آیا اینڈ آئی ایکچولی وینٹ دیئر فار دا ایونٹ, سو آئی ٹاک ٹو دیئر ڈین, آئی سیڈ دیٹ آئی ہیو ریگریٹس کہ میں نے یہاں پہ اسے بھیجا اس لیے کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کریں ان بچوں پہ, لیکن جو یہ ساری رات جاگنے میں آپ پرائڈ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو تمہیں اتنا کرش کرتے ہیں, اتنا پڑھاتے ہیں کہ تم لوگ ساری رات جاگتے ہو, اور تم لوگ کہ یو ہارڈلی سلیپ 2 hours in 24 hours. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کا ہی ساری انویسٹمنٹ تو یہ تو 40s میں تو بیماریوں میں جائیں گے, یہ کیا آپ کو اپنا کوئی ریٹرن دیں گے. سو میں اس یوتھ کے لیے چاہتی ہوں کہ یہ جو پیرنٹس کی بھی اسٹرگل ہو چکی ہوئی ہے, ڈاکٹرس کی بھی ہے, کمیونٹی کی بھی اسٹرگل بڑھتی چلی جا رہی ہے یوتھ کے لیے. یوتھ سمجھتا ہے کہ ہم اکیلے کل ہو گئے ہیں اس معاملے میں. اس چیلنج کو کیسے پرائمری کیئر میں ہم دیکھیں؟ سو اگر آپ یوتھ کون سی ایج گروپ کی بات شروع کہاں سے کریں؟ آپ کر لیں 13-14 سے, اب تو شروع ہو جاتا ہے جی ٹین ایج سے شروع ہو گیا ہے, اور اب آپ یہ 20s ارلی 20s تک بچے ایسے ہی. سو ایک گروپ ہم ڈیموگرافک اس سے لے لیں کہ یہ جو ہے تقریباً ٹین ایج سے لے کر لیٹس سے 30. یس, ہاں 30 کے بعد دے کنسیڈر دیم سیلف اولڈ آئی تھنک. سو تو یہ مزے کی میں بات بتاؤں کہ آٹوپسیز جو اچھا نمبر 1 کاز آف ڈیتھ جو ہے اس گروپ میں وہ ہے ایکسیڈنٹس. ابھی ہمارے یہاں مطلب ایکسیڈنٹس نے فینٹنل اور ڈرگ اوور ڈوز کو بائی پاس کر دیا ہے یو ایس. ہمارے یہاں پہ بھی جو ایکسیڈنٹس ہمیں کئی دفعہ نظر آتے ہیں اس میں بھی وہ یہی ہوتا ہے کہ اوور ڈوز آف ڈرگ ہوتا ہے, کوئی ڈرگ ہوتی ہے. تو ویسے تو نمبر 1 ڈرگز اوور ڈوز تھے جو ان کا کاز آف ڈیتھ ہوتی ہے اس ایج گروپ میں, لیکن ایکسیڈنٹ از ٹیکن اوور اور مے بی ریلیٹڈ ٹو دیٹ. مے بی فون پہ بات کرتے ہیں وہ 80-90 مائلز جاتے ہوئے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, دیٹس ہاؤ دے گاٹ کلڈ. لیکن ان کی جو آٹوپسیز ہوئی ہیں ان میں ہمیں ایتھروسکلوروسس ملتا ہے. اچھا, تو یہ کہنا کہ یہ ہارٹ ڈیزیز یا یہ چیزیں اولڈ ایج میں امپیکٹ کرتی ہیں اٹس اے مس نومر. وہ بچپن سے ہی آ جاتی ہیں. تو جتنی ہم ایڈوائس اگر کسی گرون اپ کو دے رہے ہیں وہ ساری ان کے لیے جو ہے وہ ہے مطلب, اور وہیں سے تو اسٹیبلش ہو رہی ہے نا ان کی بنیاد. مطلب یو ڈونٹ ڈیسائڈ ٹو بیکم ہیلدی ایٹ ایج 50 اینڈ دین یو ڈو سم تھنگ ٹو چینج دا ریورس دا کورس. اچھا ابھی میں 50 والوں کو پلس کو ڈسکریج نہیں کر رہا کیونکہ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو چینج. لیکن یہ جو لوگ بچے ہیں جو اپنے آپ کو انوینسیبل سمجھ رہے ہیں, دے آر ناٹ امیون ٹو کرونک کنڈیشن امپیکٹ. ان کو 1 گھنٹے کی کم رات کی سلیپ ہونے سے جو ٹاکسیسٹی ہوتی ہے وہ 100 سگریٹ پینے سے بھی زیادہ ہے ایک رات کے لیے, رائٹ. کینسر کی جینز جو ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں 1 گھنٹہ کم سونے کی وجہ سے, یہ سارا کچھ ہے. تو دے شوڈ نو دیر. اور ایموشنل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ کے کتنے چیلنجز, سوسائڈ ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, یہ سب چیزیں بھی ساری آ رہی ہیں. سو آئی تھنک ان کے لیے تو یہی ہے کہ دے شوڈ ناٹ تھنک آف دیم سیلف دیٹ دے آر امیون. تھوڑا سا ایک وہی, اور بات یہ آ رہی تھی کہ سی وی آر ہیبٹس آر ڈپینڈنٹ آن آر فرینڈس. تو اگر کوئی بچہ ہے جس کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں, میں ایسی مثال دیتا ہوں عام سے, اگر اس نے فرض کرو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, ایک 14 سال کا بچہ, لیکن وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے کمپیوٹر سائنٹسٹ کے ساتھ. ایک بہت ہی کروڈ سی ایگزامپل ہے لیکن لوگ سمجھ جائیں گے. اور وہ اس کے 5 پہلے جو قریب کے جو دوست ہیں وہ کمپیوٹر سائنس میں ہیں, تو وہ ڈاکٹر کبھی نہیں بن پائے گا. سو یہ ساری جی بالکل ایسے ہی. اچھا ہمارے سیٹ اپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہوتی ہے نا LHVs, لیڈی ہیلتھ وزٹرز, اور یہ دائیاں بھی, ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. بہت سے گھروں میں یہ جاتی ہیں اور پیپل سم ٹائم ٹرسٹ دیم مور دین دا ڈاکٹرز. ان کو بھی پرائمری کیئر میں انگیج کیا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ اس کو میں گیپ کہہ رہا ہوں نا, کہ دیز آر دا گیپ جو ہم لوگوں نے چھوڑ دیے ہوئے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہم مور ایجوکیٹ کر سکتے ہیں نا. تو جو دائیاں ہیں, جو بھی ہیلتھ الائڈ کیئر ورکرز ہیں نا, تو وہ جو یا ایکسٹینڈرز ہم ان کو کہتے ہیں, فزیشنز ایکسٹینڈرز.
سو وہ خود تو فزیشینز نہیں ہیں لیکن وہ اس طرح کے فزیشین اسسٹنٹس ہیں اور یا دائی ہیں اگر ہیں, تو ہمیں ان کو الگ کرنے کے بجائے ہمیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے انڈسٹری میں. ان کو ہم ٹرین دیں, جو جیسے ان کو سرٹیفکیشنس کے ٹریننگ کر کے میڈ دیم اے پارٹ آف دا. اب جیسے کوئی اچھا پرائمری کیئر ہوگا نا تو وہ یہ آسانی سے کر لے گا. وہ یہ کہے گا بھائی آپ کے محلے میں کون سی دائی آتی ہے, ورک ود دیٹ دائی اینڈ ایجوکیٹ دیٹ اینڈ یوز اٹ ان یور فیور. جیسے ہمارے کیئر کوآرڈینیشن کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے ویلیو بیسڈ کیئر میں. تو ویلیو بیسڈ کیئر کا جو کیئر کوآرڈینیٹر ہوتا ہے وہ فزیشین اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک کیئر کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ڈائٹیشین ہوتا ہے, اسپیشلی شیف ہوتا ہے, ایکسرسائز فزیولوجی. جو میرے کلینک میں یہ 5-6 لوگ ہوتے ہیں جو ہم ہر پیشنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کی ایسی بات سن کے اگر آپ جیسے پاکستان میں آ کے بات کریں اور آپ پھر کہیں بھی کہ یہاں پہ کوئی آپ ماڈل اڈاپٹ کریں تو بڑا ایک وہ بٹر سا ایک وہ آتا ہے جواب کہ ہاں جی ظاہر ہے جی آپ تو وہاں رہتے ہیں اور آپ تو کر سکتے ہیں اور آپ افورڈیبلٹی آپ کی اپنی لائف میں بھی ہے, ہم کیا کریں. یہ جو ہیلپ لیسنس ہے یہ کوئی ہمیں فائدہ دے گی کہ ہم کوئی پرائمری کیئر کو اسٹیبلش نہیں, ہیلپ لیسنس ہم نے اپنی خود سوچی بھی ہے نہیں. یو نو بھائی اگر یہاں ایوریج آدمی, میں وہی پوچھ رہا ہوں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں, دے ڈائن آؤٹ ایوریج 2-3 times a week. ایک ہفتے میں آپ 3 دفعہ باہر کھانا کھا رہے ہو یار. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کو میں اگر لے جاؤں ابھی کسی اندرون محلے میں بھی, کیوں یہ نہیں کہ کوئی ایلیٹ کوئی ہو ریسٹورینٹ ہو, تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے جو ڈھابے ہیں نا وہاں پہ نہاری, سری پائے, حلوہ پوری, چنے اور جو کچھ بھی. یہ تو میری جو ایک دعا ہے, درخواست ہے, خواہش ہے کہ یہ جو ہم نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہوا ہے نا باہر کھانے کا, یہ ختم ہونا چاہیے. It is the most poisonous habit of our society. Please, you know, I mean, ایک آدمی جو فیسلٹیز وغیرہ ہیں نا وہ دیکھیں, پرائمری کی جو بھی نے میں ابھی باتیں کہی ہیں نا اس میں 1 پیسہ نہیں خرچ ہو رہا. بھائی صبح اٹھ کے 5 بجے ایکسرسائز کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں, بات ہی ختم ہو گئی. تو وی آر ناٹ آر ویلیو, ہم نے جو ہے پلس اب سبزی کھا رہے ہیں, سیزنل فروٹ کھا رہے ہیں, اور گھر میں پکا کے کھا رہے ہیں. اگر آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہا عورت بنا کے کھا, بھائی مرد کوئی منع تھوڑی ہے, قرآن میں منع نہیں کیا کہ مرد کھانا بنائیں گے, آپ خود بناؤ اپنا. اور جو ہیلدی فوڈ ہے وہ تو پکانا بھی نہیں پڑتا جی, یو نو اٹس اے نان کوکڈ فوڈ ایکچولی, اٹ ٹیکس 5-10-15 minutes واٹ ایور. لیکن یہ کہ وہی بات ہے نا, ویلیو, ہم نے ویلیوز اس چیز کو دی ہوئی ہیں. پھر اور دوسری یہ کہ ایک تو ویلیو اپنے آپ کو یو نو ذمہ دار بنا کے, اور دوسری یہ کہ شکایت کا جو ایک کلچر ہے وہ ہمیں ختم کرنا چاہیے. بہت جزاک اللہ, آپ نے بہت ہی میں امپورٹنٹ ایڈوائس دی. میں چاہوں گی کہ ایک لاسٹ کوئی اگر آپ یو نو ٹو سم اپ دا ہول ڈسکشن آپ کو ایڈوائس دینا چاہیں اس پوڈ کاسٹ میں. آئی تھنک ایڈوائس یہ ہے کہ یو نو پلیز ویلیو یور سیلف. یو نو اللہ نے ایک ہی موقع ہے یو نو, اور بڑا پریشیس موقع ہے, کیونکہ ہم میں سے جو بھی آج یہاں موجود ہے وہ ایک ایسے ہی نہیں ہے, اچانک نہیں ہوا یہ, یو نو اس کے پیچھے پورے کائنات کا ایک نظام چلا ہے. اور اگر آپ بگ بینگ کو مانتے ہیں یا نہیں بھی مانتے ہیں, لیکن فرض کر لیں کہ وہ تھا, تو جو آڈز ہیں نا کہ ہم اور آپ یہاں موجود ہیں وہ 1 کوئی 30 ٹریلین ہوں گے کہ ہم یہاں نہیں بھی ہو سکتے تھے آج, رائٹ. تو زندگی بہت ہی معتبر. تو سب سے پہلے اپنی عزت کرنا ہم سیکھیں, اپنی ویلیو کرنا سیکھیں, اور وہ شروع ہوگی ٹینجیبل چیز سے. باڈی از ٹینجیبل, رائٹ. باقی جو ہمارے نظریات ہیں وہ تو انٹینجیبل ہے نا, وہ کہیں اور سے ملیں ہمیں, رائٹ. کوئی بھی اوریجنل نہیں ہے, رائٹ. تو اوریجنیلٹی صرف یہ آپ کا جو سانس ہے اندر باہر جو جا رہا ہے. تو یو نو connect to your body and your body understands you, and listen to your body, and do things which is good for your body, your physical body, you know. I think that's جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. تو بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پرائمری کیئر جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک انسان سے شروع ہوتی ہے. ہمیں چاہیے ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی افراد کام کریں یا جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ کام کریں, لیکن ہم ان کے انتظار میں یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی صحت کو ہم خراب کرنا شروع کر دیں. جب یہ پرائمری کیئر کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں وہ حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی کو دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا. تو یہی وہ بات ہے, ہمیں سے ہر شخص اگر اپنا خیال رکھے گا تو پھر ہمیں یہ بھی احساس ہوگا کہ دوسرا انسان اس جیسی مشکل میں ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. اور ہمیشہ
مشکل میں پڑنے سے پہلے اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. وہ جب ہم آسانی لے کر آئیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی. صحت اچھی ہوگی تو دین ایمان کو بچانا بھی آسان ہوگا اور دنیا اور آخرت بھی ہماری بہترین ہوگی. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.